نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ محترم حضرات، دیکھیے آج کے اس پروگرام میں ایک بہت خطرناک وائرس سے متعلق ایک جامع درس ہوگا، وہ ہے تعصب کا وائرس۔ اور تعصب کا وائرس جو ہے یہ کورونا وائرس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ انسانیت کو کھوکھلا کر دیتا ہے، افراد و اقوام اور معاشروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ یہ ایسی آفت ہے جب بڑھتی اور پھیلتی ہے تو انسانوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ تعصب معاشروں کو تباہ کر دیتا ہے اور نفرت کو ہوا دیتا ہے۔ تعصب کی ہوا چلتی ہے تو تعلیم یافتہ غیر تعلیم یافتہ، مہذب غیر مہذب، دیندار غیر دیندار، ہر ایک کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ صحیح معنی میں اگر دیکھا جائے تو تعصب جو ہے یہ غرور کا سرچشمہ ہے، یہ نفرت اور بدعنوانی کا بہت بڑا سبب ہے۔ تعصب اور عصبیت زمانہ جاہلیت کی پیداوار ہے۔ تعصب شدت پسندی اور انتہا پسندی کا دوسرا نام ہے۔ تعصب کا مارا انسان رواداری، افہام و تفہیم اور مختلف فکر قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ تعصب کی حقیقت ہی یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں جو کچھ ہے وہی حق ہے۔ ایسا انسان حقیقی حق قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ دلائل و شواہد ایسے انسان کی نفرت کی نظر میں کوئی معنی نہیں رکھتے۔ تعصب کے نقصانات سے تاریخ کے ہزاروں صفحات سیاہ ہے۔ انبیاء کرام مصلحین کو بندوں کی اصلاح اور ہدایت کی راہ میں غیر معمولی تعصب کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ کو ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت نوح علیہ السلام جب لوگوں کو دعوت دے رہے تھے تو لوگ اسی تعصب کی بنیاد پر اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، ان کی بات سننی ہی نہیں ہے۔ صاف کہہ دیا کرتے کہ ہم اپنے معبودوں کی پرستش نہیں چھوڑ سکتے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو دیکھیے کہ جب وہ لوگوں کو دعوت دیتے تو لوگ بھی یہی کہہ دیتے کہ ہم اپنے معبود کی عبادت سے باز نہیں آئیں گے، اور تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو تو جس عذاب کی بات کرتے ہو وہ عذاب لا کر کے دکھا دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کتنا بڑا اسی تعصب کا سامنا کرنا پڑا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے قوم کے لوگوں سے کہا کہ جس کی تم لوگ پرستش کر رہے ہو، جس کو تم معبود سمجھ رکھے ہو، کیا وہ تمہاری پکار سن رہے ہیں؟ کیا تمہیں نفع نقصان پہنچانے کے وہ قابل ہیں، مالک ہیں؟ لوگ جب ان کی بات کا جواب نہیں دے سکتے تو صرف وہ اتنا کر دیتے، مجھے یہ سب سننا نہیں ہے، جس پر ہم اپنے باپ دادا کو پائے ہیں ہم اسی کی سنیں گے، اسی کو مانیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی اسی طرح کی بات ہے۔ انہوں نے بھی جب سمجھانے کی کوشش کی تو لوگوں نے ہی جواب دیا کہ جس پر اپنے باپ دادا کو پایا ہے ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اور آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، جو آیت ہم نے پڑھی ہے آپ کے سامنے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ جب کبھی ان لوگوں سے کہا جاتا کہ اللہ رب العالمین نے جو کچھ اتارا ہے، نازل کیا ہے، لوگوں تم اس کی پیروی کرو، اس کو مانو، تو لوگ یہی کہا کرتے کہ جس پر ہم اپنے باپ دادا کو پائے ہیں ہم اسی کی اتباع کریں گے، اسی کی پیروی کریں گے۔ اے محمد، ہم آپ کے سننے والے نہیں ہیں، ہم یہ سب نہیں جانتے ہیں۔ یہ تعصب ہی کی بنیاد پر ہے۔ تو انبیاء کرام مصلحین ان لوگوں کو اکثر تعصب رکھنے والوں کے ساتھ ان کا سامنا ہوا ہے، اور تعصب ہی کی بدولت جو ہے لوگوں کو ہدایت نہیں ملی ہے، وہ لوگ راہ راست پر نہیں آ سکے ہیں۔ تو آپ کو ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسی تعصب کے باعث خوریزیاں بھی ہوتی ہے، حقوق کا ضیاع اور ظلم و ستم کا رواج قائم ہوا ہے جب بھی کبھی ہوا ہے۔
تو آج ہم یہ تاریخ کے آئینے میں تعصب کا وائرس اور تعصب کی وبا جو ہم سنے ہیں دیکھے ہیں، آج کے اس موجودہ وقت میں بالعموم اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا میں تعصب، پوری دنیا میں جو ہے بالعموم اور بالخصوص اپنا ملک بھارت کے مسلمانوں کو دیکھیے کہ کس طرح متحد اور متفق ہو کر آج ایک پلیٹ فارم میں جمع ہونے کی ضرورت ہے۔ باوجود اس کے لوگ اپنے تعصب کے بنیاد پر نہ معلوم کیا کیا باتیں رکھ دیتے ہیں۔ ابھی چند مہینوں قبل دیکھیے کہ بدر الدین اجمل صاحب کا دیکھیے کہ پارلیمنٹ میں ایک گروہ اور ایک جماعت کے بارے میں انہوں نے کیا کچھ بیان کر دیا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے سلمان ندوی کے بارے میں دیکھیے کہ سعودی عرب کے خلاف حج سے متعلق بغض و عناد سے بھرا ہوا نظریہ پیش کر دیا۔ یہ سب کیا ہے؟ ایک وائرس ہے، تعصب کا وائرس ہے۔ یہ ساری باتیں تعصب کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ اور بھی دیکھیے خواجہ معین الدین چشتی کے مزار کے تعلق سے جب کسی نے کوئی آواز اٹھائی ہے تو اس کے جواب میں جس بھائی نے جواب دینے کی کوشش کی تو انہوں نے ان کو کیا جواب دے گا؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہمارے اسلاف میں ایک صحابی رسول ہیں، جن کی کتنی بڑی فضیلت و مقام ہے، ان کے خلاف جو ہے طعن و تشنیع کرنا شروع کر دیا۔ تو اس طرح سے جو تعصب کا وائرس پھیل رہا ہے، آج کورونا وائرس کے تعلق سے اگر دیکھا جائے تو کورونا وائرس سے بچنے کے لیے تو یہ کہا جاتا ہے کہ 1 میٹر کی دوری اگر بنا کے رکھیں گے تو اس سے بچا جا سکتا ہے، لیکن تعصب کا وائرس اتنا خطرناک ہے، ہزاروں میٹر دور رہ کر کے بھی اس وائرس سے ہم اور آپ نہیں بچ سکتے ہیں۔ آج جھارکھنڈ کا دیکھیے کہ جھارکھنڈ میں حج کمیٹی تیار ہوئی، اس حج کمیٹی میں تمام مسلک کے لوگوں کو، علماء کو لیا گیا ہے، صرف اہل حدیث کے علماء کو اس میں نظر انداز کیا گیا ہے، اہل حدیث کے علماء کو اس میں نہیں لیا گیا ہے۔ تو اس طرح تعصب کا وائرس جو ہے یہ بہت خطرناک ہے۔ آپ حکمرانی پیمانہ پر بھی دیکھیے، آپ اپنے ملکی پیمانہ پر بھی دیکھیے کہ لوگ حکمرانی اعتبار سے بھی تعصب کا کس طرح سے وائرس چلاتے ہیں کہ آپ اور ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آج اپنا تعصب دکھانے کے لیے کبھی تو NPR کا مدعا چھوڑا جاتا ہے، کبھی تو NRC کا مدعا چھوڑا جاتا ہے، CAA کا مدعا چھوڑا جاتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ کبھی طلاق کا مسئلہ اٹھایا جاتا ہے، کبھی مسجدوں پر جو ہے باتیں ہونے لگتی ہے۔ تو یہ سب جتنے بھی ہیں یہ تعصب کا ایک طرح سے وائرس ہے۔ آج اتر پردیش کے بارے میں دیکھیے کہ ہمارے کتنے ایسے نام ہیں جن ناموں کو تبدیل کیا جا رہا ہے، جن ناموں کو بدلنے کی باتیں ہو رہی ہیں اور بدلا بھی گیا ہے۔ آپ کو ہم کو معلوم ہے چنولی ایک ضلع کا نام ہے اتر پردیش میں جو وارانسی کے قریب ہے، تو وہاں مغل سرائے ریلوے اسٹیشن کا نیا نام رکھ دیا گیا پنڈت دین دیال اپادھیائے۔ یہ نام کا بدلنا، الہ آباد کا نام پریاگ راج رکھ دینا، فیض آباد کا نام ایودھیا رکھ دینا، اور اس طرح کی جتنی بھی باتیں ہو رہی ہیں یہ محض ایک تعصب کی بنیاد پر ہو رہی ہے۔ اس لیے ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کورونا وائرس یہ کیا ہے۔ کورونا وائرس ایک ایسی وبا ہے، ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسی جو ہے مہاماری ہے کہ اس میں اتنا نقصان نہیں ہے، کم سے کم اتنا ضرور ہے کورونا وائرس میں کہ انسانیت سے کھوکھلا نہیں ہوتا ہے انسان۔ وہ ایمان پر بھی مر سکتا ہے، وہ عقیدہ پر بھی مر سکتا ہے، اچھا ہو کر کے بھی وہ مر سکتا ہے، لیکن تعصب کا وائرس تو ایسا ہے اس کو انسانیت سے بالکل کھوکھلا کر کے حیوانیت کے دلدل میں اس کو پھینک دیا جاتا ہے۔ حیوانیت کی موت وہ مر سکتا ہے، بےایمانی کی موت وہ مر سکتا ہے، اس کے پاس ایمان کا خاتمہ بھی ہو سکتا ہے۔
تو ہم تو دیکھ رہے ہیں بھائی کورونا وائرس سے زیادہ بڑی مہاماری، اس سے بڑی وبا، اس سے بڑا خطرہ جس سے ہم کو آپ کو درپیش ہو رہا ہے وہ تعصب کا وائرس ہے. اور یہ تعصب پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ اگر دیکھا جائے تو اتر پردیش میں اس تعصب کا نمایاں مثال ہمیں دکھائی دیتی ہے اور اس کا جو ہے نمونہ ملتا ہے. ان کے جو اتر پردیش میں جس طرح سے تعصبانہ برتاؤ ہو رہا ہے اور جتنا وہاں انیائے ہو رہا ہے، جتنا وہاں اپرادھ ہو رہا ہے، پرینکا گاندھی نے تو صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ اگر اتر پردیش کا جس طرح مغل سرائے کا نام بدلا گیا، الہ آباد کا نام بدلا گیا، فیض آباد کا نام بدلا گیا اور آگرہ کا بھی نام بدلنے کی پلاننگ چل رہی ہے کہ اگروال اس کا نام رکھا جائے، تو صاف طور پر یہ کیوں نہیں کہہ دیتے ہیں کہ اتر پردیش بھی بدل کر کے اپرادھ پردیش اس کا نام رکھ دیا جائے. اس لیے میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، ہم کو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تعصب کا وائرس جو ہے یہ بہت خطرناک ہے. کورونا وائرس اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو چند ہی لوگوں کو اپنے لپیٹ میں لیتے ہیں کورونا وائرس، لیکن تعصب کا وائرس جو ہے یہ بہت خطرناک ہے. یہ پڑھا لکھا، ان پڑھ، دیندار، بے دین، تعلیم یافتہ، غیر تعلیم یافتہ سب کو اپنے لپیٹ میں یہ لے لیتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں اس طرح کی تعصب کا جو وائرس ہے، ایسی وبا سے، ایسی مہاماری اس کا بھی نام رکھ دیا جائے تو غلط نہیں ہوگا، ایسے وائرس سے ہم تمام مسلمان بھائیوں کو بالخصوص بچ کر کے ایک پلیٹ فارم میں جس طرح دلی شاہین باغ میں سارے مسلک کے لوگ ایک پلیٹ فارم میں جمع ہو گئے تھے اور NRC کے مقابلے میں خلاف میں احتجاج کرنے کے لیے جس طرح شاہین باغ میں بیٹھے ہوئے تھے، تمام مسلمان بھائیوں کو چاہیے، شیعہ ہو، سنی ہو، قادیانی ہو، دیوبندی ہو، وہابی، اہل حدیث ہو، سب کو ایک پلیٹ فارم میں متفق ہو کر جمع ہونے کی ضرورت ہے. اور ہمارے جو بھائی اس طرح کے بھڑکیلا بیان دیتے ہیں، اہل حدیث علماء کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. بالخصوص ہمارے جھارکھنڈ کے حج کمیٹی نے ہر مسلک کے علماء کو لیا گیا ہے اور اہل حدیث علماء کو نظر انداز کر دیا گیا ہے. اس میں ایک بھی اہل حدیث عالم کو نہیں لیا گیا ہے. ہمارے اہل حدیث کے جتنے علماء ہیں، بالخصوص جھارکھنڈ کے تمام علماء کو اس بارے میں احتجاج کرنے کی ضرورت ہے اور اپنی بات اپنے راجیہ سرکار ہیمنت سورین ہو یا دوسرے اور بھی جو پوسٹ پر بیٹھے ہوئے ہمارے سرکاری لیول میں افراد ہیں، نیتا ہے، ان تک یہ بات ہمیں پہنچانے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک پلیٹ فارم میں اتحاد و اتفاق کر کے کھڑے ہو سکے، اس کی توفیق عطا فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.